عزیز طلبہ، اگلا ٹاپک ہے تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت کا نبوی منہاج عملی نمونے۔ یہاں پہ ڈیفینیشن وہ میں نے ہائی لائٹ کی ہے۔ تزکیہ کا معنی ہے پاک کرنا، ابھارنا، نشو و نما دینا، اور اس سے مراد اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا اور اس سے کیفیت کو ابھار کر تقوی کی بلندی پر لے جانا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہو گیا۔ تزکیے کے مقابلے میں کون سا لفظ بولا جاتا ہے؟ وہ تدسیہ ایک لفظ لکھا ہوا، تدسیہ، اس کو دیکھ لیجئے گا، جس کا مطلب ہوتا ہے دبانا، چھپانا، اغوا کرنا۔ یہ شارٹ کویسچن آپ کو آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے آپ کے حوالے سے کہ تزکیہ نفس، یہ سارا۔ تو تعمیر سیرت میں تزکیہ نفس کا کیا کردار ہے؟ تعمیر سیرت میں یعنی کہ ہمیں اچھا بنانے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور ناکام ہو گیا وہ جس کے نفس نے اسے دبا دیا۔ تو یہ سارا ٹاپک عزیز طلبہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت کا نبوی منہاج عملی نمونے۔ سب سے پہلے تو یہ پوائنٹ، اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اگر ہم تزکیہ نفس کریں گے، مطلب اپنے دل کو گناہوں سے پاک کریں گے، اسلام کے قریب جائیں گے، اللہ کی قربت کا باعث ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شاخ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تقرب خدا بندی کا حقیقی ذریعہ ہے۔ اس کے بعد فکر آخرت۔ اگلا پوائنٹ ہے جی تزکیہ نفس بذریعہ فکر آخرت کے نتائج، مطلب کہ ہمارا اگر آخرت پر ایمان ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ احساس ذمہ داری، یہ سارے پوائنٹ آپ نے اسی طرح اگلے کرنے ہیں، یہ سارے پوائنٹ چیک کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ سارے پوائنٹ آپ اس کو ریڈنگ کیجئے گا، یہ سارے۔ اسی طرح دنیا کی حقیقت سے آگاہی کے لیے احادیث ہیں آپ کے سامنے کہ دنیا ایک چند روزہ ہے، اسوہ حسنہ ایک مؤثر وسیلہ ہے، یہ سارے پوائنٹ آپ کیجئے گا۔ صحبت نبوی کے کیا کیا اثرات ہیں، یا نفس کے عمل میں دعا کا کیا کردار ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ساتھ ہی آخری جو ٹاپک ہے وہ بھی ساتھ ہی کور کر لیں۔ عشرہ مبشرہ کیا ہوتے ہیں؟ کہ وہ صحابہ جن کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے۔ نمبر 1 ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ عزیز طلبہ، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ تو یہ آپ کیجئے گا، میرا اصل میں اگلا پیج ہی نہیں ہے، تو یہ تقریباً آپ کا آخری ٹاپک تھا، تو اس کو آپ پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں یعنی کہ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے۔ باقی اس میں جو اشعار وغیرہ ایڈ ہوں گے میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا۔ آج آپ کی جو الحمدللہ اسلامیات میں نے تقریباً ساری کور کر دی ہے، اور کچھ پاس پیپر بھی کوشش کروں گا ٹائم ملا تو حل کر دوں۔ تو اصل میں یہ آپ کو لیکچر ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے باقاعدہ اکیڈمی وغیرہ میں نہیں جا سکتے، گھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو کچھ آسانی ہو، پڑھنے میں مشکل پیش نہ آئے، تو ساتھ ساتھ دوسرے طلباء کا بھی فائدہ ہو جائے۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ کسی کتاب کے ساتھ۔ میں کوشش کروں گا کہ اب آپ کو نا مطالعہ پاکستان کے جو ہیں وہ تمام لیکچر اپلوڈ کر دیے جائیں۔ اللہ حافظ۔